بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، یقیناً ہم نے یہ قرآن آپ پر صرف اور صرف آپ پر نازل کیا تھوڑا تھوڑا کر کے۔ دس از آیا نمبر 23۔ یہاں سے اس صورت کا رخ تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ جیسے ایک آرٹیکل ہوتا ہے کسی ایک خاص ٹاپک پر، اور اس آرٹیکل کے جتنے بھی سینٹینسز ہوتے ہیں وہ اس ٹاپک سے مناسبت رکھتے ہیں، مطابقت رکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی تعلق رکھتے ہیں۔ اور کچھ سینٹینسز ہوتے ہیں جو اس آرٹیکل کا کرسٹ ہوتے ہیں، بہت ہی مین سینٹینسز ہوتے ہیں جن کو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہائی لائٹ کر لیتے ہیں، انڈر لائن کر لیتے ہیں، یاد رکھنے کے قابل۔ سو اسی طرح سے ویسے تو یہ صورت کل کی کل قرآن کی صورت ہے، ہر لفظ ہر حرف اس کا مقدس ہے، بٹ جو یہ والی آیت ہے یہ ایک طرح سے جو اس صورت کی تھیم ہے اس کو شفٹ دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ کیسے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں، شروع کی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کی بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ دہر کا بہت بڑا چنک وہ تھا جب انسانیت موجود نہیں تھی، انسانیت کا اس دنیا میں کوئی، اس کل کائنات میں کوئی نام لیوا نہیں تھا، کوئی مذکور، کوئی ذکر نہیں تھا انسانیت کا۔ دین اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا خلقنا الانسان، یقیناً ہم نے انسان کی پھر تخلیق کی۔ اور پھر ہم نے سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق جب کی، ہر انسان کو کچھ نہ کچھ صلاحیتیں دی، ڈفرینٹ ایبیلٹیز دی ہر انسان کو۔ پھر تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کے لیے ہدایت کی راہ ہموار کی، یعنی کہ اس ہدایت کے سفر میں اللہ تعالیٰ خود انسان کے ساتھ ہے۔ بہت ڈیٹیل میں ہم نے ان آیات کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما شاکر و اما کفور، اتنی ساری صلاحیتیں دینے کے بعد، اتنی ساری ایبلٹیز دینے کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ انسان شکر کا رویہ اپناتا ہے یا کفر کا۔ شکر مینس کہ ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے خود کو اچھا انسان بناتا ہے، یا پھر کفر کا رویہ اپناتا ہے کہ ان صلاحیتوں کو دھتکار دیتا ہے، پھینک دیتا ہے، اور جو ہے برائی کی دلدل میں خود کو دھنساتا چلا جاتا ہے۔ دین اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا کہ جو شکر کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ تیار کر رکھا ہے، یعنی کہ ان کے احوال فی الجنت اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیے۔ آیت نمبر 5 سے 22 تک بہت ہی 5 سے لے کر 22 تک بہت ہی لمبا ایک بیان ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے احوال بتائے کہ جو لوگ دنیا میں شکر کا رویہ اپنائیں گے ان کے لیے ہم نے کیا تیار کر رکھا ہے۔ اور آیت نمبر 4 ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے احوال اہل النار بیان فرمائے کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اپنایا ان کے لیے ہم نے سلاسل و اغلال و سعیر یہ سب کچھ تیار کر رکھا۔ صحیح ہو گیا؟ سو پہلی 3 آیات جو ہیں انسان کی صلاحیتوں کو ایکسپلین کرتی ہیں، اور اس کے بعد کی جو 4 سے لے کر 22 تک کی آیات ہیں ان صلاحیتوں کی بیس پر انسانوں نے جیسا عمل اپنایا اس نتیجے کو ایکسپلین کرتی ہیں، اس رزلٹ کو ایکسپلین کرتی ہیں۔ سو اگر آپ نوٹ کریں تو پہلی 3 آیات جو ہیں وہ تخلیق انسان کے بارے میں بات کری ہیں، یعنی انسانیت کی زندگی کا ایک وقت، اور جو اس کے بعد کی آیات ہیں 4 سے لے کر 22 تک کی آیات وہ انسانیت کی زندگی کو دوسری ایکسٹریم کو بیان کری ہیں، جب قیامت بھی گزر چکی ہوگی، انسان یا تو جنت میں ہوں گے یا جہنم میں۔ سو آپ کو دو کہہ لیں کہ پیراگرافس یا 2 چنکس نظر آئیں گے اس صورت کے یہاں تک۔ پہلی 3 آیات جو انسان کی تخلیق کو ایکسپلین کری ہیں کہ ہر انسان کتنا یونیک اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اس کے بعد کی آیات جو ہیں وہ دوسری ایکسٹریم کو ایکسپلین کری ہیں کہ یہ انسان یا تو جنت میں ہوگا یا جہنم میں، اپنے اعمال کی بیس پر۔ اس کے درمیان میں ہے انسان کے احوال فی الدنیا، کہ انسان دنیا میں کیا کر رہا ہے۔ صحیح ہو گیا؟ سو ایک ایکسٹریم جب انسان کی تخلیق ہوئی، دوسری ایکسٹریم جب انسان جنت یا جہنم میں ہے، اور بیچ کے وہ لائن جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا کہ انسانیت کے احوال اس دنیا میں کیسے ہیں۔ اور یہاں سے آیت نمبر 23 پھر شروع ہوتی ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بارے میں بات چیت کرنا شروع کی، احوال انسانیت فی الدنیا۔ سو جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس صورت کو یہ والا رخ دیا انسانیت کے احوال اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کل انسانیت میں سے جس انسان کا تذکرہ کرنا شروع کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی کہ ابن عاشور لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اشرف الناس، the best human being from all the humans،
انسانوں میں سے بہترین انسان سے تذکرہ کرنا شروع کیا انسانیت کا. یہ ہے وہ شرف جو قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشل نظر آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے عقیدت اور محبت کو شو کرنے کے لیے ہمیں آؤٹ آف دا ورلڈ جانے کی ضرورت نہیں ہے. خود اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں اس قدر خوبصورتی ہے، اگر آپ پڑھیں سمجھیں تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایکسٹرا محبت اور رسپیکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور نظر آئے گی. اب آتے ہیں اس آیت کی طرف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا. قرآن کیونکہ عربی میں ہے، اب قرآن عربی یعنی آپ قرآن کو اس کی عربی سے علیحدہ نہیں کر سکتے. یہ وہ مقام ہے، یہ وہ آیت ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ عربی کو ضرور سمجھنا پڑے گا. ایزی ویز ہیں، جیسے کہ اگر آپ دیکھیں، اگر قرآن میں یہ کہا جائے کہ ہم نے قرآن آپ پر نازل کیا تو اس کے لیے عربی میں الفاظ ہوں گے نزلنا القرآن علیک، کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا. صحیح. لیکن اگر یہ کہنا ہو کہ ہم نے قرآن صرف اور صرف آپ پر نازل کیا تو اس کے لیے علیکہ کو مقدم کر لیں گے. اسے کہتے ہیں مقدم علی الاختصاص والاہتمام، یعنی کہ نزلنا کے فوراً بعد جو ہے جار مجرور آ جائے للاختصاص. اس کا میننگ کیا ہوگا؟ نزلنا القرآن علیکہ کا میننگ ہوگا ہم نے قرآن آپ پر نازل کیا، لیکن نزلنا علیک القرآن کا مطلب ہوگا ہم نے قرآن صرف اور صرف آپ پر نازل کیا، یعنی کہ ہم نے قرآن کو نازل کرنے کے لیے صرف اور صرف آپ کو چوز کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد اگر آپ نے اس میں عربی میں یہ میننگ ڈالنا ہو کہ ہم نے قرآن کو نازل کرنے کے لیے صرف اور صرف آپ کو چوز کیا اور قرآن کو ہم نے تھوڑا 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 کر کے نازل کیا، یعنی کہ وہی در وہی نازل کیا، تو اس کے لیے تنزیل کا ورڈ ایڈ کرتے ہیں نزلنا کے ساتھ. ٹھیک ہے. نزلنا علیک القرآن تنزیلا. تنزیل کو کہتے ہیں مفعول مطلق آف نزلنا، عربی میں یہ کہتے ہیں. میننگ ہوگا ہم نے قرآن نازل کیا صرف اور صرف آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے. صحیح. اب اوپر آپ دیکھیں گے کہ آیت کے 2 ورڈز رہ گئے، انا اور نحنو. انا جب آپ ایڈ کرتے ہیں تو انا جو ہوتا ہے عربی میں حرف تاکید ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ نون کے ساتھ جب الف لگا دیتے ہیں، یہ بیسیکلی 2 ورڈز ہیں، انا اور نا، یہ 2 ورڈز ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً ہم نے. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. انا نزلنا علیک القرآن تنزیلا، یقیناً ہم نے ہی صرف اور صرف آپ پر قرآن نازل کیا تھوڑا تھوڑا کر کے. اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس سینٹنس میں تاکید بڑھتی جا رہی ہے، ہم کے الفاظ بڑھتے جا رہے ہیں. ایک ورڈ بس رہ گیا نحنو. نحنو کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ ہم، وی. نحنو کا میننگ بھی ہم ہی ہوتا ہے. 3 دفعہ ہم آیا اس آیت میں. دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کبھی آئے کا پروناؤن بھی یوز کیا، یعنی کہ میں، اور کبھی ہم بھی یوز کیا. جیسے موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی ایک روشنی کی تلاش میں جب کوہ طور پر پہنچے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی بھی اطاعت اور عبادت کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے. الہ کے 2 میننگ ہے، اطاعت اور عبادت. میرے سوا کوئی بھی اطاعت اور عبادت کے قابل نہیں ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے میں کا صیغہ یوز کیا. ٹھیک ہے، میرے سوا. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ہم کر کے بات کی. دیکھو جب قرآن میں آپ کو ہم کا صیغہ ملے اللہ تعالیٰ کے لیے، اٹس لائک ایک کنگ جو ہے، ایک بادشاہ اپنی رعایا سے بات کرے. اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کل کائنات کا بادشاہ ہے. کل کائنات کے بادشاہ کی حیثیت سے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بات کی تو آپ کو ہم ملے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً ہم نے نازل کیا صرف اور صرف آپ پر قرآن تنزیل کے ساتھ، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے. دین آپ کو ایک اور ورڈ کا اضافہ ملتا ہے نحنو اس آیت میں. اب یہ آیت کمپلیٹ ہوگی. آپ دیکھیں گے اسے کہتے ہیں تاکید علی تاکید. بہت ہی تاکید ہے اس آیت میں. جو ہم کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو بات کرنے کا سٹائل ہے اس آیت میں، ایز اے رائل سٹائل، ایز اے کنگ، ایز اے بادشاہ آف دس، یعنی کہ کل کائنات کے بادشاہ کی حیثیت سے جو اللہ تعالیٰ نے بات کی، آپ کو 3 دفعہ ہم کا ذکر ملے گا. انا میں ہم ہے، وی. نحنو کا میننگ ہوتا ہی ہم ہے، وی. نزلنا کا میننگ ہے ہم نے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں بہت زیادہ میجسٹکلی بات کریں.
دین اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف اور صرف آپ پر، یعنی کہ کل کائنات کے بادشاہ کی چوائس ہے کہ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ ہستی ہے جس پر قرآن بھیجا جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح. اور کل کائنات کے بادشاہ کی چوائس ہے، اس کا ڈیسیژن ہے، اس کا ارادہ، اس کا فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک دم نازل نہیں کیا جائے گا، تھوڑا تھوڑا وحی در وحی کر کر نازل کیا جائے گا. صحیح ہو گیا. اب اس آیت کو مزید انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ ایک بہت ہی مشہور آیت ہے قرآن کی، سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ لازمی ہر ایک نے پڑھی ہوتی ہے. یقیناً یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سو آپ دیکھیں گے وہاں پر بھی سیم ہم کی تاکید ہے، بادشاہ کی طرح اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، یقیناً ہم نے ہی نازل کیا ہے، ہم نے ہی نازل کیا. 3 دفعہ ہم ملے گا. ٹھیک ہے. سو وہاں فرق یہ ہے کہ سورہ ہجر کی جو آیت ہے وہاں پر جو ہے ذکر کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ریمائنڈر ہے، یہ قرآن ہے، یہ ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سو اس آیت میں جو بات ہے وہ حفاظت سے ریلیٹڈ ہے، اور یہاں پر جو بات ہے وہ ہے کہ ہم نے صرف اور صرف آپ پر نازل کیا، یہ ہمارا فیصلہ ہے. اگر کسی کو پسند نہیں آتا تو یہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن یہ کائنات کے بادشاہ کا فیصلہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس پر ہم اپنا آخری کلام نازل کریں گے. پھر یہ بھی ہمارا ایک اٹل فیصلہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کر بھیجا جائے گا. صحیح ہو گیا. سو اس آیت کا جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی بہت ہی اٹل فیصلے کی طرح یہ ایکسپلین کر دینا کہ دس مین از آور چوائس. ٹھیک ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر تنزیل قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجنا از آور چوائس. سو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈٹے رہنا. اس آیت میں اگر آپ سمجھیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی ٹف حالات تھے. یعنی کہ یہ الزام لگائے جا رہے تھے کہ یہ شخص کیسے رسول ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ بھی الزام لگائے جا سکتے تھے اگر یہ واقعی میں اللہ کا کلام ہے تو پورا کا پورا ایک دفعہ کیوں نہیں لے آتے. یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے بھی الزام لگائے جاتے تھے کہ یہ گھر میں بیٹھ کر تھوڑا تھوڑا لکھتے ہیں پھر لے آتے ہیں لوگوں کے پاس، تھوڑا تھوڑا لکھتے ہیں پھر لے آتے ہیں. سو کئی پریشرز تھے جن پر بیک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا تھا. سو یہ جو کانفلکٹ ہے اس آیت میں جو صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں چوز کیا. تو اس طرح کی اور بھی آیات آپ کو قرآن میں ملتی ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا کافرین کے الفاظ، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ 2 بڑے بڑے ٹاؤنز ہیں مکہ اور طائف، ان میں سے کسی ایک سردار ٹائپ آدمی پر جو کہ بہت ہی عظیم اور جو کہ بہت ہی حیثیت رکھتا ہو اپنے معاشرے میں، جو دنیاوی لحاظ سے حیثیت رکھتا ہو، صحیح، اس پر کیوں قرآن نازل نہیں کیا گیا. قرآن اگر نازل ہونا تھا تو فلاں فلاں مشہور آدمی پر، فلاں فلاں مشہور ہستی پر، مشہور سردار پر نازل ہوتا. ٹھیک ہے. جیسے آج بھی دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ لوگ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ جو ہے فلاں فلاں شخص جو ہے نا وہ اس رینک کا بندہ ہے کہ اس کو سوٹ کرتا ہے یہ والا عہدہ. صحیح. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا، بٹ جن لوگوں نے نہیں ماننا ہوتا، جن لوگوں نے جان بوجھ کر جو ہے وہ نہ کرنے کے کئی بہانے ڈھونڈنے ہوتے ہیں. سو ان کے بہانوں میں سے ایک بہانہ یہ بھی تھا کہ مکہ اور طائف میں بہت بڑے بڑے سردار ہیں، ان سرداروں کو چھوڑ کر اسی شخص کو کیوں چوز کیا گیا. یعنی کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک تو ولید بن مغیرہ کا نام لیا جاتا تھا مکہ سے، اور عروہ بن مسعود کا نام لیا جاتا تھا طائف سے، کہ یہ بڑے بڑے سردار تھے. یہ ہمیں اس وقت کے دور کے حساب سے دنیاوی حیثیت میں ایسے لگتے تھے کہ لوگوں کو کہ یہ تھے جن کو رسول بنایا جا سکتا تھا. دنیاوی کرائٹیریا نا، دنیاوی کرائٹیریا میں انسان کی شرافت، اس کا اخلاق، اس کا جو ہے صادق ہونا، اس کا امین ہونا، یہ میٹر نہیں کرتا، یہ بالکل میٹر نہیں کرتا. تو دنیاوی کرائٹیریا صاحب مال کتنا ہے، اولاد کتنی ہے، جیسے جیسے کرائٹیریا ہر جنریشن میں، ہر سوسائٹی میں رہتے ہیں. سو اسی طرح سے ایک اور بھی جو کہ قرآن جو ہے یہ
ٹکڑے ٹکڑے کر کے کیوں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کی ایک اور اگزامپل ملتی ہے سورہ فرقان میں آیت نمبر 32 میں. اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا کافرین کے الفاظ, قال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ, کیوں اس قرآن جو ہے اس شخص پر ایک ہی دفعہ میں کیوں نہیں نازل ہو گیا, چنکس میں کیوں آ رہا ہے, پیسز میں کیوں آ رہا ہے. سو اس طرح کے جو کانفلکٹس تھے, ٹھیک ہے, اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ سامنا تھا. سو اس آیت میں آپ واضح طور پر وہ پریشرز فیل بھی کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو ٹوک الفاظ, ٹھیک ہے, بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا, ایک بادشاہ کی طرح اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا کہ یو آر آور چوائس, ہم نے صرف اور صرف آپ پر نازل کیا ہے, اور یہ بھی ہماری چوائس ہے کہ ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کر بھیجیں گے. اب آپ دیکھیں, یہ تو ہے آیت نمبر 23. اس سے پہلی آیت سے اس کا کیا رب بنتا ہے؟ صحیح, اس کے پہلی کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, کہ ان کا رب اب ان کو پلائے گا. یہ وہ شاکرین ہیں جو اب جنت میں ہیں, ٹھیک ہے, ان کے احوال فی الجنت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا رب ان کو شرابًا طَهُورًا پلائے گا. اور جو ہے اس کنورسیشن کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا, تمہاری کوششیں دنیا میں بہت ہی قابل تعریف ہیں, بہت ہی قابل قدر ہیں. سو ایک طرف آپ دیکھیں کہ دنیا کے حالات کیا ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کل کے کل یہ لوگ قرآن کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں. خاص طور پہ وہ لوگ جو بالکل مکہ میں تھے, کیونکہ یہ مکی صورت ہے نا, تو جو لوگ مکہ میں تھے وہ قرآن کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے احوال فی الجنت بتایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوگا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا, تمہاری کوششیں جو بھی تم دنیا میں کرتے رہے وہ بہت ہی قابل تعریف ہیں. سو ایک طرف یہ لوگ ہیں جو قرآن کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں, دوسری طرف جو ہے اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو ایک طرف ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کی سعی, جن کی کوشش, جو جنت میں ایک تعریف ہو رہی تھی جن کوششوں کی, ان میں سے ایک کوشش ہے قرآن کے لیے ڈٹے رہنا, اللہ کے الفاظ کو اپنانا. صحیح, تو اگر آج ہم اپنے آپ کو ذرا آئینے میں دیکھیں, ہم کتنے شکر گزار ہیں یا کتنے ناشکرے ہیں قرآن کو لے کر. چاہتے تو سب ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہم جنت میں داخل ہوں, ہمارے لیے جو ہے جنت اور حریر اور متکئین علی الارائک, وہ تمام کی تمام 5 سے لے کر 22 تک کی جتنی آیات ہیں وہ سب کی سب ہم پر آ جائیں, اور جو ہے ہم یہاں سے دنیا سے آنکھیں بند اور سیدھا جنت میں پہنچ جائیں. لیکن یہ کہ ہماری سعی کیا ہے اس کے لیے, ہماری ایفرٹ کیا ہے اس کے لیے. صحیح, ہم نے قرآن کے لیے کس چیز نے ہمیں روکا ہے. یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے بہت سے مسائل تھے قرآن کو سیکھنے میں, سمجھنے میں, اس پہ قائم رہنے پہ, اس پہ چلنے میں بہت سے مسائل تھے. ایون ایک گھر ہے جس میں صرف ایک مسلمان ہے, ٹھیک ہے, مکہ میں, اور باقی سب لوگ نان مسلم ہیں, پورا خاندان اس کو پریشرائز کر رہا ہے اس دین کو چھوڑنے کے لیے کہ وہ اپنے باپ دادا کے پرانے دین پر واپس آ جائے. لیکن یہ شخص پھر بھی ڈٹا ہوا ہے. دوسری طرف ہمیں کس چیز نے روکا ہے قرآن کی طرف آنے سے؟ کسی بھی چیز نے نہیں, صرف میرا خیال ہے کسی کرکٹ میچ نے, یا کوئی سیل لگ گئی کہیں پہ, یا کوئی فلانی جگہ ایڈمیشن ہونا ہے, یا پھر یہی گنے چنے مسائل ہیں ہم لوگوں کے جس کی وجہ سے ہم قرآن کی طرف نہیں آتے. صحیح, تو اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں کی سعی آپ دیکھیں کس قدر قابل قدر تھی. چاہتے تو ہم بھی ہیں کہ ہماری کوششوں کو اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کریں, لیکن یہ کہ ہم نے کوششیں کیا کی, ہمیں کس چیز نے روکا ہے قرآن سے سوائے ہمارے اپنے نفس نے, سوائے ہماری خراب عادتوں نے. ہم خود کو بدلنا نہیں چاہتے, صرف اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا قرآن کی طرف آنے سے. سو اب بات آ گئی اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے اٹل فیصلے کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی چنا. پھر اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا اٹل فیصلہ کہ اللہ تعالیٰ نے تنزیل قرآن کو بھیجنے کے لیے جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے چنکس والا پروسیجر ہی چنا. بالکل ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ہی چنا انسانیت کو رکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کسی اور پلانٹ کو نہیں چنا, کسی اور گیلیکسی کو نہیں چنا. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے اٹل فیصلوں میں سے اللہ تعالیٰ نے خود ہی جو ہے یہ ڈیسیژنز کیے. آج کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے آکسیجن ہی کیوں رکھی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ کیوں نہیں رکھی, ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے اٹل فیصلوں میں سے. اگر کسی کو نہیں تسلی تو وہ اپنی ناک میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا سلنڈر لگا لے, ودن سیکنڈز اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. یہ انسان کا ان فیصلوں میں کوئی عمل دخل نہیں ہے.
صحیح. سو کچھ فیصلے ہوتے ہیں کچھ فیصلے نہیں، بہت سے فیصلے ایسے ہیں جن میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ اختیار ہی نہیں دیا. یہ اللہ تعالیٰ کے اٹل فیصلوں میں سے ہے. یہ تو ایک بات ہوگی. دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلہ اٹل تو ہے لیکن اس میں حکمت بھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اور صرف انسان آکسیجن سے سانس لے سکتا ہے، کسی اور گیس سے نہیں لے سکتا سانس، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی باڈی کو بنایا ہی ایسا ہے. جیسے فار ایگزامپل کہ پتے گرین کلر کے سبز رنگ کے کیوں ہوتے ہیں، پرپل کیوں نہیں ہوتے، کوئی کہ ریڈ کیوں نہیں ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کے اٹل فیصلوں میں سے ہے. اس نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ یہ چیز ایسے ہی ہوگی. میرے اور آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. میرے اور آپ سے مشورے کسی نے اللہ تعالیٰ نے پوچھے ہی نہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت بھی ہے. جو گرین کلر اللہ تعالیٰ نے پتوں کو دیا وہ کلوروفل کی وجہ سے، جو کہ لائٹ کو کیپچر کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اس زمین پر زندگی رہتی ہے. اگر پودے اپنی خوراک بنا پاتے ہیں اسی کلر کی وجہ سے. اگر پودے اپنی خوراک نہ بنا پائے، آکسیجن بھی ختم ہو جائے اس دنیا سے، پودے ختم ہو جائے تو تمام چرند پرند انسان سب ختم ہو جائے. جیسے کسی علاقے میں اگر قحط آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ پودے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں پانی کی کمی کی وجہ سے. پودے ختم ہوتے ہیں، پودوں کو کھانے والے جانور ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی انسان بھی مرنا شروع ہو جاتے ہیں. سو اللہ تعالیٰ کے فیصلے نو ڈاؤٹ اٹل ہیں بٹ بیسڈ آن حکمت. وہ العزیز ہے اور الحکیم ہے. اس کے فیصلوں میں نو ڈاؤٹ حکمت بھی نظر آئے گی. سو اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو چوز کیا اپنا آخری رسول بنانے کے لیے، یہ اس کا ایک اٹل فیصلہ ہے بٹ اس فیصلے میں ایک بہت بڑی حکمت بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس صورت کے بالکل شروع میں ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ صلاحیتیں دی ہیں. سو جہاں ہر انسان کو صلاحیتیں ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بنایا، جس کام کے لیے بنایا، وہ صلاحیتیں دے کر بنایا. سو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص سے جو کام لینا تھا اس کے لیے اس کو صلاحیتیں دیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول چوز کیا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہی از دا بیسٹ مین، ہی از دا بیسٹ پرسن، ہی از دا بیسٹ چوائس فار دس ٹاسک، ٹو بی دا لاسٹ میسنجر، ٹو بی دا لاسٹ رسول. ہی از دا بیسٹ چوائس. دین قرآن کو تنزیل سے یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجنے میں بھی ایک تو اٹل فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، دوسری حکمت بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل کو تثبیت دی جائے، تسکین دی جائے. قرآن ہر موقع پر نازل ہوا، ان ڈفرینٹ مواقع پر نازل ہوا. سو یہ ان لوگوں کو قرآن کی تفسیر کی ضرورت نہیں تھی. یہ لوگ تو خود قرآن کی تفسیر تھے. ہر موقع پر عین موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب نازل ہو رہا ہے. ایک بہت بڑی حکمت ہے اس میں. جیسے جیسے نازل ہو رہا ہے لوگوں کو اس کی ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں. حالات کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے الفاظ نہ صرف اٹل فیصلہ بھی ہیں بلکہ ان میں حکمت بھی نظر آتی ہے. سو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، کہ یقیناً ہم نے ہی صرف اور صرف قرآن آپ پر نازل کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے کنیکٹ ہونے کی اور اپنے رسول کی رسپیکٹ کرنے کی، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.